لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر البراءة عن أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صلوات علی محمد وآل محمد. حضرات گرامی، آج کی اس مجلس اعزا اور ان دروس کے اس سلسلے کی یہ پہلی مجلس، اور انشاءاللہ ایک موضوع جو میرے ذہن میں ہے، کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس موضوع کو کسی حد تک اپنی بساط کے مطابق جو علماء کے اقوال اور مختلف احادیث کی روشنی میں سمجھ پایا آپ کی خدمت بیان کروں گا. لیکن آج چونکہ تمہید کے مراحل ہیں تو اصل موضوع کہ جو زیارت امین اللہ کے حوالے سے کچھ نکات بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ انشاءاللہ آج اختتام پر یا پھر انشاءاللہ اگلی مجلس سے آغاز کر پاؤں گا. تمہید کے طور پر جس آیہ مبارکہ کے ایک حصے کی میں نے تلاوت کی، پروردگار عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں اور صالح یعنی نیک اعمال انجام دیتے ہیں، ان کے لیے پروردگار عالم نے لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے پروردگار عالم نے مغفرت بھی رکھی ہے اور ایک بہت بڑا اجر بھی رکھا ہے. تو بس یہاں خداوند متعال صرف اس مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر اور احادیث مبارکہ میں بھی، جیسے کہ یقیناً دیگر علماء نے بھی یہاں بیان کیا ہوگا اور آپ نے یقیناً اور جگہوں پر بھی سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا یقیناً، کہ جہاں پر عمل صالح کی بات آتی ہے وہاں پر ایک ایسی شرط کہ جس کا اضافہ کیا گیا کہ جب تک ایمان نہ ہو اس وقت تک عمل صالح فائدہ نہیں دیا کرتا. پروردگار عالم نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں اس چیز کو بیان کیا. ان میں سے کہیں آمنوا وعملوا الصالحات کے عنوان سے، کہیں وہو مؤمنون کے عنوان سے یہ قید لگائی کہ ایمان کا ہونا ضروری ہے. جب تک ایمان کامل نہ ہو اس وقت تک جو عمل انجام دیا جا رہا ہے وہ اپنے اس اجر کے مراحل پر اور اس ریوارڈز کے مراحل تک نہیں پہنچ پائے گا، وہ قبولیت کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتا. بس اس پر ایک نقطہ اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دوں کہ یہ ایمان اس وقت تک کمال نہیں پا سکتا کہ جو، میں پوری حدیث بیان نہیں کر رہا، حدیث کا خلاصہ کہ جسے یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی انسان بہت اعمال بجا لائے اگرچہ نیک اعمال ہوں، ان نیک اعمال کے ساتھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے علی، اگر تمہاری ولایت
اور تمہاری اولاد ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولایت اگر اس کے پاس نہ ہو، اس کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری ولایت کے ساتھ ان اعمال کو انسان لے کر آئے تو تمہاری ولایت قابل قبول نہیں ہوگی اگر تمہارے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہ ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی دل میں ایسے دو افراد کی محبت جمع ہو جائے کہ جس سے ایک سے انسان محبت کرتا ہے اور اس کے دشمن سے بھی انسان محبت ہی کر رہا ہو۔ ایسا ایمان کبھی قابل قبول نہیں ہوا کرتا۔ جب ایمان اپنے کمال کو پہنچتا ہے اور جس ایمان کو قابل قبول سمجھا گیا وہ ایمان وہ ہے کہ جس میں خدا ہو، خدا کا رسول ہو، خدا کے رسول کے اہل بیت ہوں، ان کی ولایت ہو اور ان کے دشمنوں سے برات ہو۔ جب یہ مرحلہ مکمل ہوتا ہے تو ایمان اپنے کمال کی طرف جاتا ہے۔ اور اس مرحلے کو مکمل کرنے کے بعد پروردگار عالم جب یوں کہتا ہے کہ والذین آمنوا، جب ایمان لے آتے ہیں اب وہ درجہ آتا ہے کہ اگر وہ مختصر عمل بھی کریں تو قابل قبول ہے، اگر اس کے علاوہ ساری زندگی اچھے اعمال جو اپنے ذوم میں ایسا ہو کہ میں ساری زندگی اچھے اعمال انجام دیتا رہا، وہ سارے کے سارے اعمال بیکار ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد بس یہی ایمان اور عمل صالح کا رشتہ ہے۔ میں اس سے زیادہ اسے اور بیان نہیں کر رہا۔ آج شب جمعہ کے عنوان سے ایک روایت انشاءاللہ آخر میں بیان کروں گا۔ یہ ایمان اور یہ عمل صالح کہ جسے ایسے مربوط قرار دیا گیا، ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا گیا، اور جب انسان اپنی زندگی میں سمجھتا ہے کہ میں نے ایک حصے کو مکمل کر لیا تو کیا اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ اب اگر میں ایک حصے کو مکمل کر پایا ہوں تو یہ آخر تک برقرار بھی رہے گا؟ اگر یہ اطمینان باقی رہ جائے تو پھر وہ روایتیں بھی انسان کو توجہ میں رکھنی چاہیے کہ جہاں ائمہ معصومین یہ تاکید فرماتے رہے کہ دیکھو اپنے ایمان سے مطمئن نہ ہو جانا، ابھی تو ہے تمہارے پاس ایمان، ایسا نہ ہو کوئی ایسا موقع آ جائے جب یہ ایمان ہی تم سے رخصت ہو جائے۔ دعا کرتے رہو کہ پروردگار عالم تمہارے ایمان کو سلامت رکھے۔ یہ ایمان باقی رہ گیا تو باقی جو کچھ ہوگا کام آئے گا، ایمان چلا گیا سب کچھ باقی بچ گیا، سارے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اور اسی لیے وہ دعائیں سکھلائی گئی کہ انسان ان دعاؤں کو پڑھے۔ کبھی یا اللہ یا رحمان کہہ کر دعائیں سکھائی گئی، کبھی ربنا لا تزغ قلوبنا کی دعا سکھائی گئی، کئی مختلف دعاؤں کی صورت میں بتایا گیا کہ اپنے ایمان سے مطمئن نہ ہو، دعا کرتے رہو کہ پروردگار اس ایمان کو سلامت رکھے۔ اور تاریخ کی ایسی کئی مثالیں ہیں کہ جہاں پر ہمیں یہ بات بہت کھل کر نظر آتی ہے کہ کوئی ایسا تھا کہ جو دشمن اہل بیت تھا، لیکن آخر موقع پر پروردگار عالم نے اسے کسی عمل کی بنا پر ایسے ہدایت بخشی کہ اگرچہ اس سے پہلے کے سارے اعمال پر توجہ دی جائے تو وہ ایسے نہ تھے کہ جن میں سے ایک پر بھی بخشش کی جا سکتی، لیکن جب ایمان آ گیا تو اس کے بعد فقط شہادت اس بات کا باعث بن گئی کہ وہ علیہ السلام ہو جائے۔ تو یہ ایمان کا سفر ہے۔ کربلا کے واقعے میں صرف ایک حضرت حر نہیں ہے، حضرت زہیر ابن قین بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی اصحاب کا نام ملتا ہے کہ جہاں پر وہ لوگ ایسے تھے کہ جو ایمان کی کمزوری میں مبتلا تھے، لیکن بعد میں اہل بیت سے جب متوسل ہوئے تو کمال حاصل کر لیا۔ تو جہاں یہ سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے وہاں دوسرا سلسلہ بھی کم نہیں ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں، مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب کربلا میں امام تشریف لا رہے تھے تو وہ میکسیمم والی روایتوں کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ امام کے اس لشکر میں تقریباً 1500 کے قریب افراد تھے جو آہستہ آہستہ امام کو چھوڑ کر جاتے رہے، اور جب آخر کربلا عاشور کا واقعہ پیش آیا ہے تو اس وقت چند گنتی کے افراد تھے، کہیں 72 بیان کیا گیا، کہیں 100 سے کچھ اوپر بیان کیا گیا، اور اتنے ہی افراد تھے کہ جنہیں اگر میکسیمم تعداد میں اگر 125 120 یا بہت زیادہ 200 تک بھی لے جایا جائے تو کم سے کم 1500 نہیں تھے۔
تو اکثریت ایسی بھی تھی کہ جو بظاہر اپنے آپ کو ایمان پر سمجھ کر امام کے ساتھ سفر کر رہی تھی، لیکن وہ سارا سفر ایک طرف، اور وہ ایمان کیسے رخصت ہوا، کس وجہ سے رخصت ہوا، یہ تمام چیزیں قابل توجہ ہیں آج ہر مومن کے لیے. کہ جیسے کہ علماء تعبیر دیتے ہیں کہ آخری زمانہ اور ان آخری زمانوں کی کچھ صفات بیان کی گئی، ان میں سے ایک کہ ایمان کا بچانا اس قدر مشکل ہے کہ سارے دن انگارے کو ہاتھ پہ رکھنا آسان ہے، ایمان کا بچانا مشکل ہے. اب ایمان کیسے رخصت ہو جاتا ہے، یہ تمام موضوعات ہیں، الگ الگ باتیں ہیں، اشارہ کروں گا انشاءاللہ اگر موقع ملا اور پروردگار عالم نے توفیق دی. آج ایک حدیث کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اس حدیث کے ذیل میں امیر المومنین نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس حدیث کا ریفرنس بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں. معانی الاخبار شیخ صدوق کی کتاب، انہوں نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اشارہ فرمایا کہ پروردگار نے چار چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے. چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں چار چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے. اب غلطی کہاں ہوتی ہے انسان سے؟ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، بیٹا دیکھو یہ راستے میں جا رہے ہو، پتھر آئے گا، پتھر پر پیر نہیں رکھنا، ایسا نہ ہو تم سمجھو میں پتھر پر پیر رکھوں گا اور بچ جاؤں گا، تمہارا پیر مڑ گیا تو مونچ آ جائے گی. ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. گڑھے کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو تم مذاق کرنے جاؤ، تم کوئی ایسی حرکت کرنے جاؤ تمہیں خود نقصان ہو جائے گا. ہم بچے کو سکھاتے ہیں. ہم اپنی ہی زندگی کے ان واقعات اور ان چیزوں سے خود سبق سیکھتے ہیں، جہاں ٹھوکر کھاتے ہیں تو سیکھتے ہیں آئندہ یہ والا کام نہیں کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر لیں گے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کر نہیں پاتے، نتیجتاً نقصان اٹھاتے ہیں. تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان اعمال کے میدان میں، زندگی کے اس سفر میں ایسی غلطیاں کر جاتا ہے کہ جہاں توجہ بھی نہیں ہوتی کہ یہ غلطی بھی ہے، اور وہ غلطی کر گیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے عذابوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے پروردگار عالم کی طرف سے امتحانات میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا تصور بھی نہیں ہوتا انسان کے پاس. بس ان چند چیزوں میں سے ان چار چیزوں کی طرف امیر المومنین اشارہ فرما رہے ہیں. اور جملہ کیا ہے امام کا؟ پہلا جملہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنی رضایت کو اپنی اطاعت کے اندر مخفی رکھا. پروردگار عالم نے اپنی رضا کو، اپنی رضایت کو، اور یہی رضا کا لفظ اگر ذہن میں رکھیں اور اس رضایت کو ذہن میں رکھیں تو بالکل ابتدا میں ہی جب زیارت امین اللہ کی ابتدا ہوگی، السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اور جب ابتدا ہوگی تو اس کے بعد پہلا ہی جملہ جہاں پر رضایت کا لفظ آئے گا کہ پروردگار تیری قضاء اور قدر پر راضی رہنے کی مجھے توفیق دے. اس اعتبار سے ایک لفظ آئے گا، انشاءاللہ اس وقت بیان کروں گا. اب یہاں پر امیر المومنین کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ رضا کو میں نے پوشیدہ رکھا ہے اطاعت میں. یہ بات تو بالکل واضح ہے. اب کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں فلا تستصغرن، تم کسی اس چیز کو کہ تم پروردگار عالم کی اطاعتوں میں سے، اب اطاعت کیا ہے؟ آپ سے اگر پوچھا جائے، کسی بھی انسان سے، کسی بھی بچے سے پوچھا جائے کہ اطاعت کیا ہے، کہ جو خدا نے حکم دیا ہے اسے بجا لاؤ، وہ پروردگار عالم کی اطاعت ہے. چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو، چاہے وہ سجدہ شکر کیوں نہ ہو، یہ اطاعت پروردگار ہے. یہ نماز اطاعت پروردگار ہے، یہ روزہ اطاعت پروردگار ہے. یہ تمام عبادتیں چاہے وہ اخلاق حسنہ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ جسم سے کی جانے والی عبادتیں ہوں، تمام اطاعتیں پروردگار عالم کا. یہ اطاعت کا کسی اطاعت کو تم کم اہمیت نہ سمجھو. بعض اوقات نیکیوں کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، بعض اوقات نیکیوں کو ہم ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اس میں کیا ہوتا ہے، اور جب اس نیکی کو فراموش کر دیا جاتا ہے اور اس نیکی کو کم اہمیت سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی اور شخص اس نیکی کو انجام دے رہا ہے تو سمجھتے اس نے کون سا کمال کر لیا اگر یہ کام کر رہا ہے، اس نے کون سا کمال کر لیا اگر اس نے یہ کام کر لیا. اتنی سی تو بات تھی. اور یہ اتنی سی بات، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے، اس جملے کا جو ترجمہ ہے فلا تستصغرن، کہ اس کو چھوٹا سمجھنا
اب ہر چیز کے بارے میں ہم نے یہی لفظ استعمال کیا کہ اسے چھوٹا نہ سمجھو، کہ اس اطاعت کو چھوٹا نہ سمجھنا، کسی بھی اطاعت کو، کسی بھی ایسے کام کو جسے پروردگار نے حکم دیا کہ اگر چھوٹا سمجھو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہی اطاعت ایسی ہو کہ جو پروردگار عالم کی رضایت کا باعث بن رہے ہو، تمہیں معلوم نہ ہو، ہمیں نہیں معلوم کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہم خود انجام دے رہے ہیں، اطاعت کی نیت سے انجام دے رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا وہی ہمیں کہاں جا کر فائدہ دے رہی ہے۔ یہاں پر ایک نیا باب کھلتا ہے کہ جب انسان کوئی نیکی انجام دیتا ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کے جو نتائج نکلتے ہیں، دو طرح کے نتائج ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک نتیجہ وہ ہے کہ جو اجر کی صورت میں، ثواب کی صورت میں، پروردگار عالم کی رضایت کی صورت میں نکلے گا کہ جو انسان کو اجر و ثواب ملے گا، کا ایک نتیجہ وہ ہے کہ جو انسان دنیا میں کام انجام دیتا ہے اس کے آثار میں سے ایک اثر وضعی بھی ہے، یعنی ایسے آثار بھی ہیں کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کا سامنے سے دنیا میں بھی کوئی اثر نکلتا ہے۔ جب ہم کسی کو تھپڑ مار دیں، ناحق تھپڑ مار دیں، تو کیا ہوتا ہے کہ دو اثر ہوتے ہیں، ایک تو اس کا گناہ ملے گا، اس کا خمیازہ قیامت میں بھگتنا پڑے گا، کا دوسرا کہ اس بیچارے کو جس کو مارا ہے اس کے جسم پر جو تکلیف ہوئی ہے اس تکلیف کا بھی تو سامنا کر رہا ہے وہ، کہ یہ دو طرح کے ہماری ہر نیکی اور ہر عمل کے اعتبار سے علماء فرماتے ہیں ان کے آثار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے اور کوئی کچھ نہیں ہوتا اس کے آگے، کہ اس کے ہر عمل کا اثر ہے، کہ کسی اطاعت کے چیز کو، کسی پروردگار عالم کی عبادت اور اطاعت کو ہلکا نہ سمجھو، کم اہمیت اور چھوٹا نہ سمجھو۔ تم چھوٹا سمجھو کہ ہو سکتا ہے وہی پروردگار عالم کی رضایت کا باعث بن رہا ہو اور تمہیں معلوم نہ ہو، تم اسے چھوڑ دو، تم پروردگار کی رضا سے محروم رہ جاؤ۔ صلوات پڑھی محمد وعلی۔ بس یہ پہلا۔ اب اس کے بعد جب تمہید واضح ہو گئی تو اب اس حدیث کو مکمل کر دوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کی طرف آ جاؤں کہ پروردگار عالم کی اس ایک حکمت کے بعد دوسرا جملہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے عذاب کو، اپنے سخط کو، اپنے غصے کو چھپا کے رکھا ہے پروردگار عالم کی معصیتوں میں، گناہوں میں، کہ جو خدا کی ان معصیتوں میں مبتلا ہوگا وہ خدا کے عذاب کا شکار بنے گا، وہ پروردگار عالم کے غصے کا شکار بنے گا۔ کہ کسی معصیت کو چھوٹا نہ سمجھو۔ ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اگر بچے کو مار دیا، بچے کو غصہ کر لیا، کس کو کیا پتا چلا، کس نے کیا محسوس کیا؟ بچہ تو بچہ ہے۔ ہم نے اگر ایک تھپڑ بھی مار دیا تو کیا ہوا؟ ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ چھوٹی سی بات انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کہاں نقصان دے سکتی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اور اسی کی طرف امام اشارہ فرما رہے ہیں کہ اسے تم چھوٹا سمجھتے ہو، کہ ہو سکتا ہے یہی چھوٹی چیز ہو جو خدا کی ناراضگی اور غصے کا باعث بن جائے، تم نہ جانتے ہو، اور بعد میں ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ جس کو تو تم نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ تو کسی نہ اطاعت کو چھوٹا سمجھنا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ رضایت پروردگار کا باعث بن جائے، کسی نہ معصیت کو چھوٹا سمجھنا ہے کہ ہو سکتا ہے اسی چھوٹی معصیت کی وجہ سے انسان پروردگار عالم کے عذاب کا شکار بن جائے۔ اور تیسری چیز مولا فرماتے ہیں کہ کسی دعا کو پروردگار عالم نے اجابت، جو دعا کا جواب ہے، جو دعا کی قبولیت ہے، کہ قبولیت کو پروردگار عالم نے دعاؤں میں پوشیدہ رکھا ہے، کہ کسی دعا کو چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہی دعا پروردگار عالم کے ہاں مستجاب ہو، وہی لمحہ ایسا ہو کہ جہاں تمہاری دعا پروردگار عالم نے سن لی، اور اسی میں تمہیں ایسا فائدہ پروردگار عالم نے دینا ہے کہ اگر تم دعا کرو گے تو نتیجے بہت اچھے نکل آئیں گے۔ لیکن ہم خود بعض اوقات یہ سمجھ، اتنی سی دعا میں کیا ہوگا؟ اور یہاں فقط اشارے کی حد تک کہ ہم ان قرآنی آیات کو، ہم ان قرآنی سوروں کو، جس قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان میں انسان تلاوت کرتا ہے، بے انتہا فوائد ہیں قرآن کی تلاوت کے، بے انتہا فوائد، اور اس حد تک بیان کیا گیا کہ اگر چند مرتبہ 60 یا 70 مرتبہ روایت کا جملہ ہے کہ اگر سورہ الحمد کو کسی مردے پر پڑھ دیا جائے اور وہ زندہ ہو جائے تو حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم 700 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس امید پر نہیں پڑھتے کہ خدا اس پہ کوئی اثر ڈالے گا،
یہ ہماری کم علمی ہے اور یہ ہماری کم مائگی اور کم ایمانی پر دلالت ہے کہ ہم کتنا چھوٹا سمجھتے ہیں اس کو، کتنا کم اہمیت سمجھتے ہیں. اور خود جب علماء کے واقعات پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بڑی بڑی بیماریوں کی شفا بن سکتا ہے. یہی سورہ الحمد ہو سکتا ہے کہ جو پانی پر چلنے کا باعث بن سکتا ہے. یہی چھوٹے چھوٹے سورے ہو سکتے ہیں کہ جس کے تلاوت کرنے پر پروردگار عالم دنیا میں انسان کے جسم سے بیماریوں کو دور کر دیا کرتا ہے، اپنی رضا دے دیا کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہے. یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوا کرتی ہیں. امیر المومنین کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کہا دیکھو پروردگار عالم نے اجابت کو دعا میں پوشیدہ رکھا ہے. کسی کو چھوٹا نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے وہی چیز ایسی ہو کہ جو پروردگار عالم کی اس اجابت کا باعث بن رہی ہو، تم نہ جانتے ہو. تیسرا جملہ امام کا. چوتھی بات مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو اپنے بندوں کے درمیان پوشیدہ رکھا ہے. خداوند متعال کا کون دوست ہے، کون ولی ہے، کون خدا سے قریب ہے، ہمیں نہیں معلوم. خدا جانتا ہے کہ اس کا ولی کون ہے، اس کا دوست کون ہے، اس کا بہترین بندہ کون ہے. ظاہراً اگر کوئی انسان بہت خوبصورت لباس کے اندر آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں وہ قابل احترام ہے. ظاہراً اگر کوئی کسی خاص لباس میں آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں وہ قابل احترام ہے. ظاہراً اگر کوئی کسی خاص پوسٹ پر پہنچ جائے تو ہم سمجھتے ہیں وہ قابل احترام ہے. ہم بظاہر بہت سارے ایسے معیارات بنا کر رکھتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ آ گیا وہ قابل احترام ہے. پروردگار صلوات پڑھیں محمد صلوات پڑھیں محمد کہا اپنے اولیاء کو پروردگار عالم نے اپنے دوستوں کو اپنے بندوں کے درمیان پوشیدہ رکھا ہے. کہا کسی بندے کو کم اہمیت نہ سمجھو. ہم سمجھتے ہیں اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اگر کسی کو بولنا نہیں آتا تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اگر کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بیکار آدمی ہے. کتنے ہی معاشرے کے ایسے افراد کو کہ جسے ہم کسی نہ کسی زاویے سے، ہمارا تو کام یہ ہوتا ہے آج کل کی اس دنیا کے اس معاشرے کے موجود جو حالات ہیں اور جو لوگوں کے جملے ہیں اس اعتبار سے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں صرف فقط یہی نظر آتا ہے کہ کس میں کیا برائی ہے اسے یاد رکھ لو، اچھائی تو پھر دیکھی جائے گی. جبکہ اسلام اس کا برعکس معیار دیتا ہے. دیکھو اچھائی کون سی ہے، اچھائیوں پر نظر رکھو. برائی تو تمہارے اندر بھی بہت زیادہ ہے، جتنی اپنی برائیوں کو جانتے ہو اگر اسی پر توجہ کر لو تو تمہیں احساس ہوگا کہ دوسروں کے اندر کتنی اچھائیاں ہیں اور تم میں کتنی برائیاں ہیں. اور اسی احساس کے پیش نظر
انسان اگر اپنے ہی برائیوں پر توجہ کرتا رہے تو کبھی کسی کو ہلکا نہیں سمجھے گا، کبھی کسی کو توہین کا نشانہ نہیں بنائے گا، کبھی کسی کی کوئی بے عزتی نہیں کرے گا۔ اور یہی چیز کہ پروردگار عالم کا دوست کون ہے ہمیں نہیں معلوم، اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ تم میرے بندوں میں سے کسی کو کم اہمیت نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہی پروردگار عالم کا دوست ہو، وہی پروردگار عالم کا ولی ہو، تم نہ جانتے ہو۔ یہ 4 جملے جو امام نے ارشاد فرمائے، اب یہ ہماری زندگی کے اعتبار سے کتنے ہی ایسے پہلوؤں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم اگر اپنے ہی ذہن اور اپنے ہی معاشرتی صورتحال کو دیکھتے چلے جائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنے ہی ایسی باتیں ہم نے اپنے ذہن میں بنا کر رکھی ہیں جو امام کے اس قانون سے مطابقت نہیں رکھتی، یہ امام علیہ السلام کے ان فرامین سے بالکل برعکس نظر آتی ہیں۔ بس یہی بات، اور ایک حدیث کی طرف اشارہ کر دوں کہ کچھ چیزیں جو میں نے ابھی بیان کیا کہ سوروں کے اعتبار سے، ایک حدیث اور ارشاد فرماتے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کوئی شخص گنہگار ہے، گناہ انسان نے کیا، اس گناہ کے کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ انسان نہیں رہا، بندہ نہیں رہا، لیکن ٹھیک ہے گناہ کرتا ہے تو پروردگار عالم نے ایسے ہی بندوں کے لیے تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، ایسے ہی بندوں کو تو پروردگار عالم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو اگر گناہ کر رہا ہے، اور انسان ہر ایک ایسا ہے کہ جو کبھی نہ کبھی گناہ کر جاتا ہے، کسی کے کچھ کم ہیں، کسی کے کچھ زیادہ ہیں، بس اگر گناہ کرتا ہے تو اب کیسے ان گناہوں کی معافی طلب کرے، کیسے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ تو فرماتے ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کوئی انسان اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، اتنے گناہ کر لیے، ایسے گناہ کر لیے، یاد بھی نہیں ہے کہ کتنے گناہ کیے، تو کیا کرے؟ کہ اس کا ایک حل امام نے بیان کیا، بہت آسان حل، کہ جس حل پر اور جس حل کے بارے میں، جس وظیفے کے بارے میں اتنی روایت اور اتنی کثرت سے روایت آئی کہ اس کے اتنے فوائد بیان کیے گئے، جن میں سے ایک فائدہ یہ کہ فرمایا کہ اگر محمد و آل محمد پر انسان درود بھیجتا رہے تو پروردگار عالم اس کے وہ گناہ کہ جن کا وہ کفارہ بھی ادا نہیں کر سکتا، جن کی وہ تلافی بھی نہیں کر سکتا، کہ پروردگار عالم انہیں معاف کر دے گا۔ یہ درود کا ثواب، اور خاص طور پر کہا گیا کہ ویسے ہی درود انسان کے نامہ اعمال کو وزنی کرنے کا باعث بنتے ہیں، جو قیامت کے میدان میں وہ اعمال کے جو انسان کے نامہ اعمال میں میزان میں بھاری قرار دیں گے، کہ ان بھاری کرنے والے اعمال میں سے جو سر فہرست اعمال ہیں ان میں سے قرار دیا گیا کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتے رہو، یہ تمہارے میزان کو بھاری بناتا ہے۔ اور خاص طور پر شب جمعہ اور جمعہ کے حوالے سے کہ اس میں تو تمہارا خاص عمل یہی ہونا چاہیے کہ اگر شب جمعہ اور جمعہ ہو تو یہ ایسی ساعتیں ہیں اور ایسے اوقات ہیں جنہیں پروردگار عالم نے خاص مقام عطا کیا، اور ایسا مقام کہ جس میں ہر گھنٹے میں، روایت کا جملہ ہے کہ ہر گھنٹے میں پروردگار عالم 6 لاکھ افراد کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا کرتا ہے۔ اس شب جمعہ اور جمعہ کی برکتوں میں سے یہ 24 گھنٹے جو گزرتے ہیں آج کی مغرب سے لے کر کل کی مغرب تک، اس کی جو برکتیں ہیں بے انتہا برکتیں۔ کہا گیا کہ اس میں جب انسان کوئی دعا مانگتا ہے، کوئی حاجت طلب کرتا ہے، کوئی پروردگار عالم سے مناجات کرتا ہے، تو بعض اوقات پروردگار عالم اس کی حاجتوں کو روک لیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچنے دیتا، کا انتظار کرتا ہے۔ جب شب جمعہ داخل ہوتی ہے تو تب پروردگار عالم اس کی دعا کو مستجاب کر دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے یہی جملہ بیان کیا گیا کہ جب بیٹوں کی توبہ پروردگار عالم سے طلب کی تو شب جمعہ کا انتظار کیا، شب جمعہ جا کر پروردگار عالم سے مناجات کی۔ بس یہاں پر یہ آخری روایت کہ جہاں پر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد کہ یہ شب جمعہ کہ جس میں انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے معافی طلب کرے، دعائے کمیل پڑھے، استغفار کرے،
محمد والے محمد پر درود بھیجے اور یہ تمام وہ کام کرتے کرتے کس فائدے کی طرف جائے گا انسان کا؟ یہ وہ شب ہے کہ جس میں پروردگار عالم ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو آسمان سے عرش سے ندا دیتا ہے۔ اس کی ندا کیا ہے؟ کہ اس کی ندائیں یہ ہیں کہ وہ آسمان سے اس رات کے داخل ہونے سے ابتدا کرتا ہے اور اس کی ندا یہ ہوتی ہے کہ ہے کوئی تم میں سے ایسا شخص کہ جسے دنیا یا آخرت کچھ بھی چاہیے ہو، جو دنیا اور آخرت کا سوال کرے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پروردگار عالم کا پیغام ہے۔ شب جمعہ داخل ہوئی، یہ فرشتے کا پیغام شروع کہ ہم دنیا اور آخرت دینے کے لیے تیار ہیں، ہے کوئی لینے والا؟ پروردگار عالم اس فرشتے کو یہ پیغام دلواتا ہے کہ ہے کوئی ایسا شخص کہ جو بیمار ہو ہم سے آ کر دعا کرے، ہم اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہے کوئی ایسا شخص کہ جس کی روزی اور رزق کو میں نے روک کے رکھا ہے، جس کے رزق کو میں نے تنگ کر رکھا ہے، آئے آج کی شب آ کر ہم سے سوال کرے، ہم اس کے رزق کو فراوان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کی شب میں وہ فرشتہ ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی ایسا شخص کہ جو قید میں ہو اور آ کر ہم سے یہ سوال کرے کہ خدا مجھے اس قید سے نجات دے۔ خداوند متعال اس رات میں، اس رات کی برکتوں کی وجہ سے اسے اس قید سے نجات دینے کے لیے تیار ہے۔ ہے کوئی ایسا شخص کہ جس پر ظلم ہوا ہو، وہ فرشتہ ندا دیتا ہے کہ اپنے ظلم کی پروردگار عالم سے آ کر شکایت کرے، کہ پروردگار عالم سے جب دعا کرے گا پروردگار عالم اس ظلم کو برطرف کر دے گا، اس کے ظالم سے انتقام لینے کے لیے خداوند متعال ایسا بندوبست کر دے گا۔ خدا ہر چیز، ہے کوئی ایسا گنہگار کہ جو آ کر چاہتا ہے آج ہم سے مغفرت طلب کرے، وہ آ کر شب جمعہ میں پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرے، خداوند متعال اس کی مغفرت قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیسے پروردگار عالم اتنا رحم کرتا ہے، اتنی مغفرت دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ میں ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے بیان نہیں کر رہا، یہ شب جمعہ کی فضیلتیں سارا سال ہر 7 میں سے ایک رات ایسی ہمیں ملتی ہے کہ جہاں یہ فضیلتیں سارا سال ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں، لیکن اگر یہ ساعتیں ہوں کہ جو ماہ مبارک رمضان کی بہترین ساعتیں کہ جن میں ویسے ہی پروردگار عالم نے شیطان کو قید کر دیا، اپنی اس رحمتوں کا دسترخوان بچھا دیا، خداوند متعال میزبان ہو، ہمیں پروردگار عالم نے مہمان بنا لیا ہو، اور اس انداز میں اس مہمان کی خواہش یہ ہو کہ پروردگار میری دعا کو قبول کر لے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رؤوف و رحیم، وہ رحیم و کریم پروردگار اس بندے کی اس دعا کو رد کرتے ہیں۔ بس یہ آخری روایت حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا، اس کا راوی ابن باویہ نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت نقل کی۔ بس اسی روایت کو اپنے اس آج کے اس درس کے اختتام تک فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک حکایت کو بیان کیا گیا، چوتھے امام بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ کفن چوری کیا کرتا تھا۔ اب کفن جو مر گیا رات کو جا کر اس کی قبر کھودی، کفن چرا لیا، کہ یہ سلسلہ تھا اس کے ساتھ، کہ اس کے پڑوسی کو بھی معلوم تھا کہ یہ شخص ہے کفن چور۔ جب وہ مر رہا تھا، بہت مرگ کے قریب تھا، تو اپنے پڑوسی کو بلایا، اس کفن چور کو بلایا، کہا بتاؤ میں کیسا پڑوسی رہا تمہارے لیے؟ کہا تم بہت اچھے آدمی تھے، کہا کوئی اذیت نہیں ہے، کہا دیکھو میں تمہارے سامنے ایک پیشکش کرتا ہوں، اور اس کے سامنے 2 کفن رکھ دیے، کہا یہ 2 بہترین کفن ہے، تمہیں جو سب سے اچھا لگتا ہے تم یہ کفن لے لو، تمہیں جو اچھا لگے، ایک زیادہ بہتر تھا، ایک کم کچھ تھا، کہ تمہیں جو اچھا لگتا ہے وہ لے لو، لیکن اتنا کرو کہ جب میں مر جاؤں اور دفن کر دیا جاؤں تو میری قبر کو کھود کر میرے کفن کو نہ چرانا۔ اب یہ پڑوسی اپنے اس پڑوسی سے گفتگو کر رہا، اس نے کہا نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں کروں گا، ایسا ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اتنے اچھے آدمی ہو میں تمہارا کفن چرا لوں؟ کہا نہیں تم یہ اچھا والا کفن رکھ لو، بس یہ کام مت کرنا۔ کفن دے دیا گیا، وہ شخص مر گیا، تدفین ہو گئی، تمام مراحل طے پا گئے۔ امام فرماتے اس کے بعد کیا ہوا؟ کہ اس کے بعد جب وہ تدفین ہو گئی اس کی، تو اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اب تو یہ مر گیا، اب تو یہ ختم ہو گیا، اب تو یہ زمین کے نیچے،
اب کون ہے کہ جو وعدہ وہ کر کے گیا تھا، جو بات وہ کہہ کر گیا تھا کہ میرا کفن نہیں چرانا، ایک کفن دے کر بھی گیا، کب کس کو پتا کہ میرے اس کفن چوری کرنے میں کس کو پتا چلے گا کہ میں نے کفن چوری کیا یا نہیں کیا؟ کا یہ وسوسہ شیطان نے دماغ میں ڈالا. میں نے ابتدا اسی بات سے کی تھی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان سمجھتا ہے نہیں یہ تو کسی کو نہیں پتا چلے گا، اس میں تو کچھ نہیں ہوتا، یہ تو چھوٹی سی بات ہے. کا یہ چھوٹی سی بات کا ایک مرتبہ اس قبر کو کھودنا شروع کیا. جیسے قبر کو کھودنا شروع کیا آواز سنی. جب آواز سنی تو چونک گیا اور اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس کام کو ہی ترک کر دیا. کا ایک مرتبہ اپنے بچوں کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے، اس کام سے توبہ کی اور اپنے بچوں کو بلا کر ایک عمر کے بعد کہتا ہے کہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیسا باپ تھا؟ کہا تم ہمارے لیے بہترین باپ تھے، تم نے ہماری ہر آسائش کا خیال رکھا، سب کچھ کیا، تم کام جو بھی کرتے تھے لیکن بہرحال ہمارے لیے بہترین باپ تھے. کہ بس میری ایک وصیت ہے، اس وصیت کو یاد رکھنا اور اس پر ضرور عمل کرنا. کہ بتائیے بابا کیا وصیت ہے؟ کہ وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے اس جنازے کو جلا دینا. کہا اچھا ٹھیک ہے. کہ فقط جلانا ہے، جلنے کے بعد اب جو راکھ بن جائے، اب جو ہڈیاں رہ جائیں اسے پیس ڈالنا، اسے پاؤڈر بنا دینا اور آدھی خاک کو صحرا کی طرف اڑا دینا، آدھی خاک کو پانی کی طرف بہا دینا. بس میں یہ چاہتا ہوں یہ کام کر دو. بچے تھے، باپ کی وصیت تھی، جیسی وصیت تھی ویسے. ابھی امام کی روایتیں حیات القلوب میں روایت پوری موجود ہے، اللہ مجلسی نے نقل فرمائی. کہا کہ بچوں نے اس وصیت کو سن لیا، یاد رکھا. جب یہ شخص مر گیا اس کے ساتھ یہی کیا، اس کے جنازے کو جلایا گیا، اس کی ہڈیوں کو پیسا گیا اور پیسنے کے بعد آدھی رات کو یہاں اڑایا، آدھی رات کو وہاں اڑایا. کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اس حال میں پروردگار عالم نے ایک حکم دیا کہ اس ہوا کو حکم دیا کہ جس خاک کو تم نے صحرا کی طرف اڑایا اسے دوبارہ ہڈیوں کی صورت میں لایا جائے. کہ وہ جو پانی میں بہائی گئی اسے دوبارہ جسم کی صورت لایا جائے. اس شخص کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اس شخص کے جسم کو دوبارہ ملایا گیا. کہ بتاؤ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہ پروردگار مجھے تجھ سے خوف تھا کہ جو کام میں نے کیے تھے اس کام کے بعد مجھے تجھ سے بہت خوف تھا کہ میں نے جو کام کیے ہیں، جتنی تیری معصیت کی ہے، اس کے بعد میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی ایسا حشر ہو یا میری کوئی ایسی بات ہو کہ جو میں تجھ سے شرمندہ ہونا پڑے. تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا. پروردگار عالم کی ندا آئی، تیرے اگر تو نے اسی وجہ سے کیا ہے کہ تجھے میرا خوف تھا، یعنی پروردگار کا خوف تھا، کہ جا میں نے تجھے معاف کیا. اور نہ فقط معاف کیا، جن کے تو نے کفن چرائے تھے، جن کو تو نے اذیت دی تھی، قیامت کے میدان میں خدا ان لوگوں سے معافی تلافی کروا کے تجھے وہاں سے بھی بخشوا دوں گا. یہ ہے پروردگار کی رحمت کہ جہاں انسان سمجھتا ہے ان کاموں کو چھوٹا اور ان پر جب توجہ نہیں دیا کرتا تو انسان ایسے کاموں کی طرف مبتلا ہو جایا کرتا ہے. لیکن ہر موقع پر جب ہم دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں تو اتنا بھی یاد رکھیں کہ پروردگار عالم نے ہر موقع پر، چاہے گناہگار کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، پروردگار عالم نے ہر موقع پر اس کے لیے بخشش کا دروازہ کھلا رکھا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی خطا کی بنا پر ایسے اس کی توہین کریں یا ایسے اس کی تذلیل کریں یا ایسے اس کے ساتھ برتاؤ کریں کہ جو پروردگار عالم بھی پسند نہیں کرتا. بس یہیں سے اب انشاءاللہ اس روایت کی ابتدا آج کر رہا ہوں کہ زیارت امین اللہ، وہ زیارت کہ جیسے آج ایک عمل بیان کیا گیا کہ درود پڑھنا یہ فضیلت رکھتا ہے، کمال رکھتا ہے، کا زیارت امین اللہ ان زیارات میں سے کہ جن زیارات کو کہا گیا کہ معتبر ترین زیارتیں، سند کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے بہترین زیارت. اور اس زیارت کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کوئی شخص اسے جا کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک میں پڑھے، یا اس کے علاوہ کسی بھی معصوم کے جا کر روضے میں پڑھے تو اس کا بہترین اجر اور ثواب ہے. امام فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا اور اس کے بعد دعا مانگنے کے بعد جو انسان دعا کرتا ہے
یہ دعا اس کا مرتبہ اور مقام پروردگار عالم کے نزدیک یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا مقام یہ ہے کہ پروردگار اس کے نامہ اعمال میں اس کو نور سے درج کرتا ہے، اور نہ فقط نور سے درج کرتا ہے بلکہ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر کو ثبت کیا جاتا ہے۔ اور اس ایک مرتبہ جو زیارت معصومین کے روضے پر جا کر اس زیارت امین اللہ کو انسان پڑھتا ہے تو اس کا یہ اجر و ثواب، اور کہا جاتا ہے اسے محفوظ رکھتا ہے پروردگار کب تک کا، اس وقت تک کہ جب زمانے کے امام ظہور کریں گے، زمانے کے امام تک اسے پہنچا دیا جاتا ہے، اور جب زمانے کے امام کے سامنے یہ سب ہوگا تو وہ جب امام علیہ السلام اس سے ملاقات کریں گے، جو یہ زیارت پڑھتا ہوگا اس سے جب ملاقات کریں گے، اس کا استقبال کریں گے تو اس کو بشارت دیں گے، اس کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں گے اور اس کا استقبال کریں گے۔ یہ زیارت امین اللہ کی فضیلت کے اعتبار سے روایت، انشاءاللہ کل یہیں سے اپنے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں بہترین اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایمان ہی پر موت نصیب فرما، پروردگارہ ہم سب کے، ہمارے مرحومین کے تمام کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب سے جو جو لغزشیں ہو گئی، جو جو عمل میں کوتاہیاں ہو گئی، جو جو حقوق العباد میں کمی ہو گئی، جو جو تیرے حقوق میں کمی ہو گئی، پروردگار ان سب کی تلافی کرنے، ان سب کی مغفرت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے حسن علی باقر علی مخرج، مرحومہ خیر النساء، مرحوم امام علی نظر علی سورانی، مرحومہ جینا بھائی، سلطان علی لادی والا، اور تمام مرحوم مومنین و مومنات کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد و علی